آئی ایشور یو کہ یہ گورنمنٹ کی ہی ہے، گورنمنٹ ہی لائے گی، اور یہ کہیں سے پیراشوٹ نہیں ہو رہی. جو بھی پروسیس ہوگا دیٹ ول بی ٹرانسپیرنٹ. جو آرٹیکل 243 میں حکومت نے تبدیلیاں لانے کا سوچا ہے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے مجھے اجازت دی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس کا حمایت کرے. ایک یہ کہ پہلے اس ہاؤس میں لے آئیں، دوسری میری گزارش ہوگی کہ اس کو کمیٹی کو ریفر کریں، تیسری میری گزارش ہوگی کہ کمیٹی کو ڈائریکشن دے فارمل کہ آپ اپنی دوسرے ہاؤس کی لا کمیٹی کو بھی یہاں انوائٹ کر لیں. ویلکم ٹو نیوز لائن. میں ہوں ڈاکٹر ماریہ ذوالفقار. ویورز، 27ویں آئینی ترمیم از ہیڈ لائننگ ایوری ویئر. ہوگی یا نہیں ہوگی اور کس طرح ہوگی، اس پر بہت ساری جو ہیں وہ باتیں اس وقت ہو رہی ہیں. حکومت کی جو اس وقت آپ نے ترجیحات، جیسے کہ ہم نے آپ کو ابتدائی میں سنایا بھی، اسحاق ڈار صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ ہاؤس میں لایا جائے، پھر کمیٹیز کو دی جائے، پھر لا کمیٹی کو دیا جائے، تو فل ڈیو ڈیلیجنس جو ہے فالو کرنے کی بات ہو رہی ہے. لیکن الائڈ پارٹیز کی اگر بات کی جائے، پاکستان پیپلز پارٹی کی آف کورس ہم بات کر رہے ہیں، تو ان کے اپنے خدشات جو ہیں وہ موجود ہیں. آپ نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو سنا، انہوں نے کہا جی جہاں تک آرٹیکل 243 کی بات ہے تو اس پہ تو مجھے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے جو ہے مجھے گرین سگنل دے دیا ہے کہ اس کے حوالے سے ہم رضامند ہیں. لیکن جہاں تک وہ چیزیں جو کہ 18ویں ترمیم میں جو ہے 18ویں ترمیم کے جو ہے وہ زمرے میں آتی ہیں، تو اس پہ ابھی ہمیں کوئی جو ہے وہ ہم اس پہ جو ہے وہ ڈیبیٹ کریں گے. سی سی میں چیزیں جائیں گی اینڈ اونلی دین آئی ول بی ایبل ٹو گیو اے کیٹیگوریکل اوپینین آن دس، یا اپنی پارٹی کا جو ڈیسیجن ہے وہ ہم دیں گے. لیکن ساتھ ہی ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو دوسرے لوگ ہیں، شہری رحمان صاحبہ ہیں یا شازیہ مری صاحبہ ہیں، وہ کیٹیگوریکلی یہ بات کہتے رہے ہیں کہ جی اگر این ایف سی کی بات ہو یا بات ہو جو صوبوں کا اختیار ہے، تو اس پہ ہمارا ایک بڑا کیٹیگوریکل پرنسپل ہے، ہم اس سے بج نہیں کریں گے. اور بار بار پاکستان پیپلز پارٹی یاد دلاتی ہے کہ ایک طویل جو مشاورت ہے، 9 مہینے کی طویل مشاورت کے بعد جو ہے وہ ہم نے یہ آئینی ترمیم 18ویں آئینی ترمیم اور جو اس میں اس کے سارے خد و خال تھے وہ کنسنسس کے ساتھ جو ہے وہ پاس کروائے تھے. سو وی آر ناٹ ریڈی ٹو بج آن اٹ. ہاؤ ایور اس وقت بھی ایز وی اسپیک سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی پاکستان پیپلز پارٹی کی جو ہے اس کا اجلاس جاری و ساری ہے. وہاں سے کیا ڈیسیجنز نکلتی ہیں دیٹ ریمینز ٹو بی سین. اب بات کریں اگر کولیشن پارٹنرز کی، جو متحدہ قومی موومنٹ ہے، تو انہوں نے اپنا ایک طرح سے رضامندی جو ہے وہ دے دی ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے انہوں نے کہ جو لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے اس کے حوالے سے جو 27ویں ترمیم ہے اس نظام کو 27ویں ترمیم میں جو ہے وہ مضبوط کیا جائے. اب بات کرتے ہیں جی ساتھ ہی ساتھ عوامی نیشنل پارٹی کی. تو ایمل ولی خان صاحب کا جو ٹویٹ ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جی 18th امینڈمنٹ، نتھنگ از ہیپننگ، ریلیکس، دا گارڈینز آر ہیئر. بات ہو جائے جی پاکستان تحریک انصاف کی، جو آپ کی اپوزیشن پارٹی ہے، تو اس پہ ان کے چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں انہوں نے کیٹیگوریکلی یہ کہا ہے کہ 26ویں ترمیم بھی غلط تھی اور 27ویں ترمیم بھی غلط ہے. اب ہونے کیا جا رہا ہے، کس کروٹ یہ اونٹ بیٹھے گا، کس طرح یہ ترمیم ہوگی، بیکاز بعض گشت تو اس وقت یہی ہو رہی ہے کہ 15th از دا ڈی ڈے. یہ کہا جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ دیکھیں، یا اس وقت بعض جو پولیٹیکل پنڈتس ہیں یا جو پولیٹیکل جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پس پردہ یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ جی 15 نومبر جو ہے از دا ڈی ڈے، اور تب تک ہمیں یہ کہا گیا ہے یا یہ ہمیں کہیں سے جو ہے وہ ایک سگنلنگ کی گئی ہے کہ اس کو پاس کروانا ہے. کیا ریزرویشنز ہیں، کیا چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہو سکتی ہیں، کس کروٹ چیزیں جائیں گی، اس پر بات کریں گے. پاکستان مسلم لیگ نواز سے نہال ہاشمی صاحب موجود ہیں، امجد خان نیازی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے، اور قادر خان مندوخیل صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے. تو لیٹس اسٹارٹ آف ود دی اپوزیشن فرسٹ. امجد نیازی صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. مجھے یاد ہے کہ جب بانی چیئرمین جو ہے وہ پرائم منسٹر تھے تو ان کے جو پہلے ہی سال میں 18ویں ترمیم کا جو اس میں جو امینڈمنٹس ہیں اس کی بازگشت جو ہے وہ سنائی دی گئی تھی، اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ تمام چیزیں جو ہیں، تمام وسائل یا تمام جو ریسورسز ہیں اور پیسے ہیں وہ تو صوبے لے جاتے ہیں اور وفاق بالکل کنگال ہو جاتا ہے. تو اب آپ کی کیا ریزرویشنز ہیں ویزا وی دا 27th امینڈمنٹ؟ کیا آپ کی جو ہے وہ آپ کو کیا تحفظات ہیں، اف یوڈ لائک ٹو ایکسپلین؟ بالکل ریزرویشنز ہیں. 26ویں ترمیم جس طریقے کے ساتھ پاس کی گئی
اور اس کے اندر ایسی ایسی چیزیں آئیں جس کا ہم اظہار کرتے رہے کہ یہ عدلیہ کی آزادی کو سلب کر لے گا. اسی طریقے کے ساتھ آج بھی ہم کہتے ہیں کہ ایک ایسی اسمبلی جس کے پاس یہ مینڈیٹ ہی نہیں ہے, اس کا اپنا مینڈیٹ مشکوک ہے, وہ فارم 47 سے وجود میں آئی ہے, اس کو کیا یہ استحقاق حاصل ہے؟ نہ انہوں نے لوگوں سے کوئی اس کے بارے میں الیکشن سے پہلے کو دیا تھا, ٹھیک ہے چوری شدہ مینڈیٹ ہو, لیکن کیا انہوں نے, یہ جو پارٹیاں ہیں, انہوں نے کبھی کہا تھا کہ ہم اتنی میجر چینج آئین کے تحت لے آئیں گے؟ آئین کے اندر درج ہے کہ آپ اپنے جو بھی ترامیم لے کے آئیں گے لیجسلیٹو اسمبلی سے, تو اس کو تو لیجسلیٹو اسمبلی بنا رہے ہیں نا, تو کیا انہوں نے یہ چیزیں لوگوں کے سامنے, عوام کے سامنے رکھی تھی؟ کیا دوسرا نقطہ ہے کہ کیا لوگوں نے ان کو یہ مینڈیٹ دیا ہے کہ آپ اتنے میجر چینجز کریں, آئین کا حلیہ ہی بگاڑ دیں, 27ویں ترامیم سے پھر یہ 28ویں ترامیم میں لے آنا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے, اگر آپ یہ ٹھپے لگوانے ہیں تو لگوا سکتے ہیں, ان کے پاس شاید عددی اکثریت ہو, میں یہ نہیں کہتا, لیکن اس سے کیا ملک اور قوم کا فائدہ ہوگا؟ کیا عدلیہ جو ہے آزاد ہوگی؟ کیا لوگوں کی معیشت ٹھیک ہوگی؟ کیا لوگوں کے حالات بہتر ہوں گے؟ کیا لوگوں کو انصاف ملے گا؟ یہ ہمارا نقطہ ہے. نہیں ملے گا, بلکہ اس سے آزادی جو ہے, جتنی سپیس ہے, آپ ایون میڈیا کے لیے دیکھیں, ایون آپ پولیٹیکل جماعتوں کے لیے اپوزیشن میں ہم بیٹھے ہیں, ہمارے اپوزیشن لیڈر ہم پچھلے کئی دنوں سے اپلیکیشنز بھی دیکھ چکے ہیں, نوٹیفیکیشن بھی اپنی پارٹی کی طرف دے چکے ہیں کہ یہ ہمارا سینٹ کا اپوزیشن لیڈر ہے, یہ ہمارا جو نیشنل اسمبلی کا اپوزیشن لیڈر ہے. افسوسناک بات ہے کہ آج اس پہ کان بھی نہیں دھرے جا رہے. تو اس ماحول کے اندر آپ اور کتنی فسطائیت چاہتے ہیں, کتنی چیزیں چاہتے ہیں جس پہ آپ اداروں کی جو کریڈیبلٹی ہے ان کو انڈرمائن کر رہے ہیں لوگوں کی نظر میں. آپ چلے جائیں, لوگ آپ پوچھ لیں, لوگ اس ایوان کے بارے میں آپ کیا کہہ رہا ہے, پہلے بھی کہتا تھا. تو آپ اس سے ملک اور قوم کی کون سی ایسی خدمت کر رہے ہیں جس سے آپ کہہ سکیں, جہاں پہ پہلے نظام عدل کے اوپر ایک کوسچن مارک ہے کہ 139 کے 142 نمبر پہ آ چکا ہے, اس کو اور کتنا نہیں چلائیں گے؟ اچھا, قادر خان مندوخیل صاحب کی طرف چلتی ہوں. مندوخیل صاحب, جو یہ ایک توجہ دی جا رہی ہے کہ جی وفاق جو ہے وہ بالکل کنگال ہو جاتا ہے اور صوبے جو ہیں وہ سارے وسائل جو ہیں وہ لے جاتے ہیں, تو اس لیے اس کو ری وزٹ کرنا چاہیے. رول بیک کی بات نہیں کر رہے, اس کو ری وزٹ کرنا چاہیے. آپ اگر اس پہ اپنا پوائنٹ آف ویو دینا چاہیں, بیکاز 243 کے حوالے سے تو چیئرمین بلاول نے کہہ ہی دیا ہے, اور اس وقت بھی آپ کی CEC کی میٹنگ ہو رہی ہے جس میں باقاعدہ ڈیسیجن لینا ہے کہ اس کو سپورٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا. ریزرویشنز کی طرف اگر آئیں تو اگر آپ اپنا پوائنٹ آف ویو اس پہ دینا چاہیں. ڈاکٹر ماریا, جب ایک چیز ڈیسائیڈ ہو گیا اور صوبوں کو ان کا حق مل گیا, اور ابھی یہ سوچ کے کہ او ہو بابا وہ تو غلطی ہو گئی ہے, وہ پیسے تو اتنا نہیں دینا چاہیے صوبوں کو, تو آپ مجھے بتاؤ کہ آپ کو اسلام آباد میں ایک پمز اسپتال ہے جو آپ کا پورا ایک وزارت صحت اس پہ کھڑا ہے, آپ کا پورا اسلام آباد میں, پورے پاکستان میں ایک اسلام آباد میں کالج ہے جہاں آپ کی وزارت تعلیم اس کے اوپر کھڑی ہے, اور جب آپ نے 18ویں ترمیم کے ذریعے دے دی ہے وزارتیں, سب کچھ آپ نے صوبائی کو دے دیا ہے, تو پھر آپ نے یہ وزیر کیوں رکھے ہوئے؟ اور کیونکہ اب آپ کو احساس ہو گیا کہ ایک اسپتال اور ایک کالج کا وزیر ہمارے پاس ہے, تو لہٰذا وہ MK مولو کو بھی خوش کرنے کے لیے کہ بھائی وہ وزارتیں بھی دے دو, یہ پیسے بھی دو. تو آپ مجھے ایک بات بتاؤ کہ جب وزیرستان کو یعنی فاٹا کو آپ نے خیبر پختونخوا میں شامل کی ہے, آپ نے 100 ارب روپے کا وعدہ کیا سالانہ, تو کیا آپ نے دیا ہے؟ کتنے سال سے پینڈنگ نے دیا؟ اور پھر اس کے بعد اگر آپ پختونخوا کا, بلوچستان کا, سندھ کا اور ایون پنجاب کا دیکھ لیں کہ آپ نے جو NFC ایوارڈ میں جو طے کیا تھا پیسے, وہ پیسے ابھی تک کسی صوبوں کو نہیں ملے. اور پھر مزید آپ کہتے ہیں ہاں یہ چیز, میں ذاتی رائے میری یہ ہے, کیونکہ مجھے نہیں لگ رہا ہے میری پارٹی یا ہماری CAC اس کے اوپر متفق ہوگی, میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اگر وفاق کو کوئی پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے, مثال کے طور پہ ہندوستان کا جنگ ہے, یا افغانستان کے ساتھ کشمکش ہے, یا خیبر پختونخوا میں امن و امان کا مسئلہ ہے, یا بلوچستان میں امن و امان کا مسئلہ ہے, تو اس حوالے سے ڈیفینس کے لیے کوئی پیسے چاہیے تو وہ صوبوں سے ویسے لے سکتے ہیں. صوبوں کو بتا دیں کہ آپ کو اپنا کنٹریبیوشن کر لے. NFC ایوارڈ جو بڑی مشکل سے پاکستان کی تاریخ میں بنا ہے, اس کو آپ دوبارہ کر کے آپ دوبارہ صوبوں کو جو ہے وہ پریشان کن اور مایوسی میں دھکیلنا چاہ رہے ہیں. اور پھر میں یہ بھی آپ کو کہوں گا کہ ابھی
آپ کو پتہ ہے کہ PIA کا بیڑا غرق ہو چکا ہے, اس کو نیلامی پہ نیلامی کر رہا ہے. پنجاب حکومت کہتی ہم نے اپنی ایئر لائن بنانا ہے, تو کون سے پیسے سے بنانا ہے؟ وفاق موٹر وے بنا رہی ہے, پورا سندھ میں ایک موٹر وے نہیں ہے, پورا بلوچستان میں ایک موٹر وے نہیں ہے, پنجاب میں موٹر وے پر موٹر وے بن رہی ہے, بلکہ وزیر اعلیٰ صاحبہ کہتی ہے ہم نے اپنی موٹر وے بنانا ہے, اپنے پیسوں سے بنانا ہے. ابھی 3-4 مہینے پہلے ایکنک کا اجلاس ہوا, 1258 ارب روپے جس کی منظوری ہوئی ہے, سارے کے سارے سینٹرل پنجاب کو دیے گئے. 1 روپے نہ جنوبی پنجاب, نہ سندھ, نہ بلوچستان, نہ خیبر پختونخوا کو دی گئی ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں بھی تو دیکھنے. اور پھر سندھ جہاں 65-70% ریونیو جنریٹ کرتے ہیں پورے پاکستان کا, وہاں 34% پنجاب لے جا رہے ہیں. تو اس کے بعد پھر آپ باقی صوبوں کا دیکھ لیں. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ایک مزید جو ہے نا متنازع کا شکار ہوگا. اگر اس طرح کوئی مخصوص فنڈ کی ضرورت ہے تو پھر آپ ان سب چیزوں کے اوپر جو ہے نا آپ اثرانو بات کر سکتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ایک چیز جو 18ویں ترمیم کے تحت طے ہو گئی ہے, اس کو چھیڑنا جو نا چھوٹے صوبوں کو دوبارہ ناراض کرنے کے مترادف ہے. لیکن مندوخیل صاحب, بے شک جو آپ ابھی بات کر رہے ہیں, آپ کی ریزرویشنز جو ہیں, تو آپ کے پاس تو بہت اچھا جو ہے وہ ٹرمپ کارڈ ہے, آپ نے حکومت کو سپورٹ کیا ہوا ہے. کیا وجہ ہے کہ آپ اپنی جو وہ ڈیسیجن ہے اس کو آپ ریوزٹ بھی کر سکتے ہیں اگر واقعی اتنی جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو یا سندھ کے ساتھ جو ہے وہ اتنی جو ہے وہ ناانصافی جو ہے وہ ہو رہی ہے. ایک بات یہ. دوسری بات, 18th امینڈمنٹ کی آپ بات کرتے ہیں اور ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کریڈٹ لیتی ہے اور جاتا بھی ہے ان کا کہ 9 مہینے کی طویل مشاورت تمام پارٹیز کے ساتھ کر کے, سب کو کنسنسس بلڈ کر کے, اور اس کے بعد یہ امینڈمنٹ پاس ہوئی. بٹ وڈ یو سے دیٹ اٹس بینگ فالوڈ ان لیٹر ان اسپرٹ؟ جو اس وقت لیٹر ان اسپرٹ 18ویں ترمیم کا تھا, کیا اس کو واقعی عملاً جو ہے اس کا جو ہے وہ اس کو فالو کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے ماریا, آپ کریڈٹ دیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کہ انہوں نے یہ ساری چیزیں عوام کے سامنے رکھی. نہیں تو حکومت تو آج بھی مسودہ ان کے پاس نہیں ہے, حکومت نے تو آج بھی مسودہ شو نہیں کیے. ہم اور آپ جو ڈیبیٹ پہ کر رہے ہیں یا جو عوام کے سامنے رکھے اس پہ بات کر رہے ہیں, جو پریکٹیکل ایک مسودہ ہے. کیونکہ امجد نیازی صاحب کئی مرتبہ قائم مقام اسپیکر رہے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ جب ایک مسودہ ٹیبل ہوگا تو وہی مسودہ ہوگا, اور اس میں بھی چینجز ہو سکتی ہے, تجاویز آ سکتی ہے اسٹینڈنگ کمیٹی کے مختلف پارٹیوں کے. لیکن ابھی تک تو حکومت نے وہ مسودہ ہی ظاہر نہیں کیا ہے. آپ کے کان میں بول دیے, میرے کان میں بول دیے, امجد نیازی صاحب کے کان میں بول دیے بابا یہ چیزیں ہیں. وہ تو آج صبح جو کابینہ کا اجلاس ہونا تھا, کیا یہ پاسبلٹی ہے کہ شاید آپ تک نہ پہنچا ہو؟ میں اس وقت بھی دیکھ رہی ہوں ابھی جو لائیو CEC کی اس کے بعد اس وقت جو پریس کانفرنس ہو رہی ہے اس میں کہا جا رہا ہے, جو باتیں آ رہی ہیں سامنے, وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں گے مزید بلاول بھٹو صاحب سے منسوب کیا جا رہا ہے بیان, دیکھیں گے کہ مزید کن نکات پر اتفاق ہو سکتا ہے. تو اوبیسلی وہ مسودہ تو آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے. دوہری شہریت کے معاملے پر پیپلز پارٹی مجزوہ ترمیم کی حمایت نہیں کر سکتی, بلاول بھٹو زرداری. ساتھ ہی ساتھ پھر یہ کہا جا رہا ہے ججز کے حوالے سے جو ہے وہ جو کہہ رہے ہیں اس پہ کہہ رہے ہیں دیکھیں گے ججوں کی ٹرانسفر پر پیپلز پارٹی نے اپنی تجویز تیار کی ہے. دیٹ مینس مسودہ کچھ تو آپ کے ساتھ شیئر ہوا ہے, مسودے کے بغیر تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کچھ انہوں نے شیئر نہیں کیا اور آپ اس کے بغیر جو ہے یہ اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ دے رہے ہیں. تو مسودہ شیئر ہوا ہے, بٹ یو ڈنٹ آنسر مائی کوسچن. آپ کو لگتا ہے 18th امینڈمنٹ جو ہے لیٹر ان اسپرٹ میں عملاً جو ہے وہ ایکسرسائز ہو رہا ہے اس کا؟ دوبارہ سن لے ماریا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بلاول صاحب ہی جس نے یہ چیدہ پوائنٹ سامنے رکھے ہیں, ورنہ حکومت کی طرف سے تو وہ بھی نہیں ہے نا. میں تو آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں, جو ابھی جو بلاول صاحب نے ٹویٹ کیا اسی پہ ہم ڈسکشن کر رہے ہیں, اسی پہ ہماری CSC کر رہی ہے. لیکن ممکن نہیں, بالکل یقینی طور پہ بلاول صاحب کے سامنے چیزیں رکھی ہوں گی سامنے جس کے اوپر یہ ڈسکشن جاری ہے. مگر حکومت کیوں کترا رہی ہے ابھی تک؟ جو آج صبح کابینہ کا اجلاس ہونا تھا اور ساتھ میں انہوں نے پھر یہ مسودہ رکھنا تھا اور پھر جا کے اس کے اوپر ڈسکشن ہونا تھا, کیوں کترا رہی ہے؟ کھل کے بتا دینا سانے عوام کے سامنے کہ بابا یہ ہمارا مسودہ ہے, یہ ہم ٹیبل کر رہے ہیں اسمبلی اور سینٹ کے فلور پہ, اب اس کے اوپر ڈسکشن. اور مسودہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو چیز آپ نے جمع کیا اس میں 19-20 نہیں بلکہ 1 اور 20 ہو سکتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں 26ویں ترمیم میں کتنے پوائنٹ تھے اور کتنے. مجھے لگتا ہے ایک کانٹرڈکشن جو ہے وہ آ رہی ہے, بیکاز ابھی میرے سامنے جو ہے وہ چیزیں آ رہی ہیں. بلاول صاحب اوبیسلی ان کو کوئی چیز جو ہے وہ ملی ہے تبھی وہ اس پہ جو ہے وہ اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہے ہیں. کیٹیگوریکلی انہوں نے سپورٹ کیا 243 کو. ابھی آ رہا آئینی عدالت کے حق میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری, انہوں نے CEC کے بعد بلاول بھٹو زرداری کی میڈیا ٹاک ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ آئینی عدالت کے حق میں ہے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی. تو مسودہ تو گیا ہے. میں ذرا مجھے لیٹ می کیری دس کویسچن فارورڈ ٹو
निहाल हाशमी साहब। निहाल हाशमी साहब, मुतअद्दिद पूछने के बावजूद मंदोखेल साहब ने मुझे इस बात का जवाब नहीं दिया, और आपसे भी चाहूँगी क्योंकि आप कराची के रेजिडेंट हैं। 18th अमेंडमेंट की जहाँ तक बात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चौथा टेन्योर है, क्या आप समझते हैं कि जो 18वीं तरमीम की जो लेटर एंड स्पिरिट थी, जो डेवोल्यूशन ऑफ पावर थी 18वीं तरमीम के बाद, उससे कराची को कोई फ़ायदा हुआ है, या उसका अमलन जो है वो कहीं मुजाहरा जो है वो नज़र आया है आपको कराची में? जो नियाजी साहब ने अभी एक बात की वो मैं सोच में पड़ गया। नियाजी साहब ने कहा ऐसी असेंबली, तो वो ऐसी असेंबली जिसकी आप हतक और जिसकी तौहीन कर रहे हैं, जिसको आप पसंद नहीं कर रहे हैं, इत्तेफाक से आपकी पूरी पार्टी आप समेत उसमें बैठी हुई है। तो पहले तो बंदा अगर कहता है कि कोई चीज़ नापाक है तो वो धो धा के वहाँ से बाहर हो जाता है, मगर वो उसी में बैठा है। तो सिर्फ असेंबली की तौहीन करना नहीं होता है, इसमें अवाम की भी तौहीन होती है। लाखों करोड़ों लोगों ने वोट दे के असेंबली को मुंतखब किया है, हज़ारों इसमें लाखों पैसे खर्च हुए हैं, और ये असेंबली डिलीवर भी कर रही। तो मैं समझता हूँ कि हमें अपने असेंबली, अपने इदारों की तौहीन करने से या हतक करने से परहेज करना चाहिए। जहाँ तक मुसवदा का जिक्र है, यकीनन मुसवदा अब तक टेबल नहीं हुआ है। जब टेबल होगा तो उस पे आप एक एक नोक पल को आप ठीक कर सकते हैं, देख सकते हैं। अपरेंटली जो कहा जा रहा है बात, वो जुडिशरी के ट्रांसफर पोस्टिंग के हवाले से है, 243 के हवाले से है, और NFC अवार्ड के हवाले से। मैं एक बहुत ही सादा सी बात करना चाहता हूँ कि आइन जो होता है, देखिए, माँ सिवाय कुरान मजीद फुरकान हमीद के, जिसमें कहीं कभी कोई तब्दीली नहीं की जा सकती। मगर आइनी ना सिर्फ हमारे मुल्क में, पूरी दुनिया में एक रिवाज रहा है कि हालात के मुताबिक, ये टेलर डिज़ाइन चीज़ नहीं होता, ये हर दौर के लिए आइन को बनाया जाता है। आप देखिए 1837 के जो इंडिया एक्ट्स हैं, या 36 के, 35 के, वो आज भी इंटैक्ट हैं, क्योंकि उसमें कई चीज़ों में ठीक है, हमने क्रिमिनल्स में कई जगह पे ATC एक्ट बना दिया, दूसरी चीज़ कर दिया, मंशियात एक्ट बना दिया हमने, और भी चीज़ें कर दी। बट द पॉइंट इज दिस, दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज टू बी देयर, कि उसके ऊपर आप फॉलो करें। अब अगर उस पर कोई भी फॉलो नहीं करता, एक शिक की बात नहीं, आप जो 18 अमेंडमेंट की बात करें, बात अमेंडमेंट की नहीं है, बात यह है शिकबार जो आइन और कानून में जो दफात दिए गए, क्या हम शिकबार उन सारे दफात को फॉलो करते हैं? क्या आर्टिकल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पे जाते हैं? हम अपने लिए मखसूस रख लेते हैं कि 19 और 19A पे हम बात करेंगे, 25 पे हम बात करेंगे, हम 196 पे, जो हमें सूट करता है। आइन को इन टोटो हमें पसंद करना और उसको हमें तब्दील करना, और ये किसी फर्द और किसी पार्टी के लिए नहीं किया जाता है। मैं ये समझता हूँ, अगर NFC अवार्ड पहले नहीं था, और जब NFC अवार्ड हुआ, और ये क्रेडिट भी आपको दें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग में मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वजारत उज़्मा में 2 बड़े बुनियादी चीज़ें की गई थी। एक वाटर अकॉर्ड वॉज डन, और दूसरा नेशनल फाइनेंस कमीशन वॉज डन। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें बैठ के हम देख लेते हैं। बात सारी ये है कि जो वफाक है, अगर उसको पैसे की शॉर्टेज हो रही, देखिए जो कर्जे हम लेते हैं वो वफाक वापस करती है। वफाक अपने फंड से पेंशन्स भी देती है, डिफेंस को भी देखती है, फॉरेन उसको भी देखती है, ग्रांट्स भी देती है, कश्मीर को भी देती है। बहुत सारे ऐसे अखराजात हैं जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट, जहाँ पे टैग आ जाता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में तमाम उसके अखराजात, उसके खर्चे जो हैं वफाकी हुकूमत करती है। और यकीनन कोई ना कोई इसमें क्राइसिस आया होगा फेडरल गवर्नमेंट को, इस पे बैठ करके बात की जा सकती है। ये कोई इम्पोज तो नहीं किया जा रहा है ना, कि कोई मार्शल लॉ और रेगुलेशन के तहत तो नहीं इम्पोज किया जा रहा है कि कल सुबह से ये लागू होगा। इसको असेंबली में टेबल किया जाएगा, उसमें जो नोक पलक दुरुस्त किया जा सकता है किया जाएगा। जहाँ जहाँ पे हम मुत्तफिक हो सकते हैं हम मुत्तफिक हो जाएंगे, जहाँ पे हम मुत्तफिक नहीं होते हैं उसको हम कैप्टसाइड कर देंगे। बट वी हैव टू मूव ऑन। बात सारी ये है कि वी हैव टू मूव ऑन। अगर हम मूव ऑन नहीं करेंगे तो हम खड़े रह जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि हमें एक बार टेबल हो जाने दें, उस पर डिबेट शुरू हो जाने दें, और डिबेट से पहले जो हम अपने फॉर्मल एक तरीका करते हैं कि हम अपने इत्तेहादियों के साथ बात करते हैं, ऑपोजिशन को भी ऑन बोर्ड लेने की कोशिश की जाती है, और करना चाहिए। ये सारे प्रोसेस हो रहे हैं, और आप जैसे जो माहिरीन है वो मीडिया पे डिस्कस कर रहे हैं, जो हमारे बुकला हैं, जो लीगल फ्रेटर्निटी है, दे आर ऑल्सो डिस्कसिंग, देयर इज अ डिबेट ऑल ओवर पाकिस्तान।
So let it be tabled before the parliament. फिर Unless and आप until it is आप not ये tabled. आप ये कहेंगे कि would you say कि जो ये कहा जा रहा है जी 15 तक इसको पास करवाना है, ये वैसे कयासराइयाँ हैं, ये सोशल मीडिया की बाज़गश्त है, इसमें कोई सदाकत नहीं है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इस पर शोर मच रहा है कि जी ये तो बस हुई। देखिए 15 तक तो नहीं, मैं ये बात तो नहीं कहूँगी, क्योंकि डेफिनेटली जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़ात के अलावा कोई नहीं कर सकता। मैं ये समझता हूँ अगर ये अपने इत्तेहादियों से जो बात कर रहे हैं और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात की जा रही, गवर्नमेंट कर रही है, मुसलसल कर रही है, एमक्यूएम के पास से बात हो रही है, पीपल्स पार्टी से बात हो रही है, एएनपी से बात हो चुकी है, मौलाना फजलुर रहमान साहब से बात हो रही है, दीगर लोगों से। कल भी एक जरगा गया हुआ था अमीर मुकाम साहब के पास, जरगे में भी ये बातें हुई हैं कि हमारे पीटीआई के लोग गए हुए थे। तो हम बातचीत के दरवाजे खुले रखते हैं, और अगर बातचीत में एक चीज हल हो जाती है तो हम फिर उसको टेबल कर करके काउंटिंग शुरू कर सकते हैं। मगर अगर हल नहीं होती है तो हो सकता है 11 को भी हो जाए, 9 को भी हो जाए, 13 को भी हो जाए, 15 को हो, 17 को हो, या 21 को हो, या अगले महीने हो। ये तो डिपेंड करता है हमारे पार्लियामेंटेरियंस के तरीक़ेकार पे। हम उसमें और आप उसमें कोई राय नहीं दे सकता। और मैं आपके तवज्जुह से सोशल मीडिया को भी ये बताना चाहता हूँ कि मैंने राय का पहाड़ ना बनाए। राय का पहाड़ बनाना उनके व्लॉग के लिए तो बेहतर हो सकता है, मगर कौम के लिए, मुल्क के लिए, आइन के लिए, जमहूर के लिए, पार्लियामेंट के लिए वो बेहतर चीज नहीं है। वो उस चीज पे जरूर बात करें जो चीज टेबल हो चुकी है। जो चीज टेबल ना हो, जिससे डेफिनेटली चीज नहीं होती है, उस पर बात ना करें। इससे ये ज्यादती करते हैं मुल्क और कौम के साथ। आशिफ साहब का पॉइंट आगे, मैं जरा न्याय साहब की तरफ जाती हूँ। न्याय साहब, आपकी रिजर्वेशंस वीज़ा वी जो आईनी अदालतें हैं उसके हवाले से तो हो सकती हैं, बट अगर बात की जाए, क्योंकि अगेन मैं उसी पे जाऊंगी, जब आप लोग भी पावर में आए थे तो आप लोगों की भी रिजर्वेशंस थी कि ये जो डेवोल्यूशन ऑफ पावर की बात की जाए, या फिर जो है ये जो हिस्से सूबे जो है अपना ज़्यादा ले जाते हैं, क्या आपको लगता नहीं है ये रिविजिट होना चाहिए? बिकॉज इन लेटर एंड स्पिरिट अगर देखा जाए तो 18वीं तरमीम जो है वो कभी एक्सरसाइज ही नहीं हुई। डेवोल्यूशन ऑफ पावर जिसकी बात होती है, जिसके लिए ये की गई थी, वो तो आज तक जो है वो कहीं नज़र नहीं आया। मतलब लोकल गवर्नमेंट्स इस मुल्क में जब भी हुए हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट की ही जो है वो डायरेक्शंस पे हुई हैं, चाहे कोई भी पार्टी जो है वो इन पार हो, चाहे आपकी हो या कोई और हो। मारिया, हमेशा तरामीम कौम के मफाद में होती है, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत सारी चीज़ों का आपने जिक्र किया, मुझे निहाल मेरे लिए मोहतरम है, इन्होंने खुद एनएफसी अवार्ड का जिक्र किया, इन्होंने जजेस की पोस्टिंग ट्रांसफ़र की बात की, इन्होंने बहुत सारी चीज़ों का और जिक्र किया, जैसे आपने कहा कि जी एनएफसी अवार्ड के तहत जो है वो सूबे जो हिस्सा ज़्यादा ले जाते हैं, लेकिन सूबे जब हिस्सा ज़्यादा लेते हैं तो उनके पास लॉ एंड ऑर्डर उनके पास है, हेल्थ उनके पास है, एजुकेशन उनके पास है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें सूबा जो है वो केटर करता है। आज उन्हें आप वापस लेना चाहते हैं। देखिए, ये सब चीज़ें उस वक्त होती कि आप अपोजिशन को एतमाद में लेते और वो कवानीन जो समझते या ज़रूरत होती उस पे क्यों ना इत्तफाक हो सकता था। लेकिन अगर आप असम्बली को बुलडोज करके, असम्बली को बाय हुक एंड क्रोक जो है उस सिस्टम, मुझे जैसे मंदुखैल ने अभी बताया, मेरा भाई है, वो खुद कह रहा है कि मुसवदा ही नहीं है, और पास होने की आज 7 तारीख है और पास होने की साहब, अगर मुसवदा नहीं होता तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये नहीं कहते कि इस चीज पे हम जो है वो इस तरह सोच रहे हैं, इस चीज पे इस तरह से मुसवदा तो दिया गया है ना सर। नूर के पास, मेरी बात सुनो, देखें ना, मुसवदा क्या सीक्रेट ड्राइंग रूम में चल रहा होगा ना। एक जिस तरह अपना 26वीं तरमीम थी ना, तो वो एक मुसवदा नून के पास था, एक पीपल्स पार्टी के पास था, एक किसी के पास था। असल मुसवदा किसी के पास भी नहीं था। असल मुसवदा यही तो हम कह रहे हैं कि रात की तारीकी में की गई तरामीम कभी भी मुल्क और कौम के लिए जो है वो फायदा मंद नहीं होती। फायदा मंद वही चीज हो जो कौम के लिए हो, जिसमें अपोजिशन भी साथ खड़ी हो, ताकि उस कानून को बनने के अमल से गुजारते हुए शफाफियत नजर आए और कौम के लिए काबिल कबूल हो। अगर आपने फॉर्म 47 जिस तरह बना उसी तरीके के साथ 27वीं, उसी तरीके के साथ 28वीं तरमीम अगर आपने पास करानी है तो करा लेंगे। मफादात के तहत कोई होगा, किसी का मफाद इधर चला जाएगा, किसी का। लेकिन हम फिर वही बात करते हैं कि अगर हमने मुल्क को चलाना है,
ملک کو آگے لے کے جانا ہے تو کچھ نہ کچھ آپ کو دیکھیں، اپوزیشن چاہے جتنا بھی ظلم کر لیں، جتنا بھی وہ کچھ کر لیں، اگر اپوزیشن آپ کے ساتھ نہیں کھڑی ہوتی تو آپ کی کیا کریڈیبلٹی ہے؟ تو یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ رات کی تاریکی میں یہ لیجسلیشن ملک و قوم کے مفاد میں نہیں ہے. مفاد ایک ہی ہے کہ آپ دیکھیں، آپ کا کیس ماریا آ جاتا ہے کسی جج کے پاس اور وہ انصاف دینا چاہتا ہے آپ کو، آپ گورنمنٹ کیا اس کو اٹھا کے پھینک دے کہ کوئی بلوچستان پھینک دے، کسی کو اسلام آباد پھینک دے، کسی کو لاہور پھینک دے. یہ کیا قوم اور ملک کے مفاد میں نہیں ہے؟ این ایف سے جہاں پہ کچھ چیزیں اگر کوئی قابل عمل ہیں، کچھ چیزیں ہیں جس میں چینجنگ ہو سکتی ہے، اس کے لیے صوبوں کو بٹھایا جاتا، پھر اپوزیشن کو بٹھایا جاتا. اگر اس میں کچھ ایسی چیز تھی جس میں تبدیلی لانا ممکن ہوتی تو کیوں نہ اپوزیشن ہر بات کو، کوئی یہ اپوزیشن کو دماغ خراب ہے کہ ہر بات کو تنقید پر تنقید کے طور پہ لے کے چلے. ہاں، ہمیشہ اپوزیشن گورنمنٹ بیٹھا کرتے ہیں ہمیشہ، اور اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوتی ہے، اس کے اوپر کتھارسس ہوتا ہے، اس کے اوپر ایک پولیٹیکل وزڈم ہوتا ہے. پھر لانگ ٹرم دیکھا جاتا ہے کہ آنے والے وقت میں اسمبلیاں ہیں، گورنمنٹس ہیں، ایگزیکٹو ہے، آپ کی تجویز سر آنکھوں پہ، اور آپ کو پتا ہے میں آپ کی بہت رسپیکٹ کرتی ہوں، اینڈ آئی وڈ سے کہ اگر جو پولیٹیکل اسٹالورٹس ہیں ان میں ہاکس اینڈ ڈوز کی بات کی جائے تو آپ ڈوز میں آپ کا شمار ہوتا ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ باقی سارے آپ کی پارٹی میں اس طرح تو نہیں سوچتے. اب ملک کے مفاد کی ہی بات دیکھ لیں. آپ کو یاد ہے جس دن وہ 4 دنوں کا جو کانفلکٹ تھا انڈیا کے ساتھ، اس میں کس قسم کا سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ آپ کی پارٹی کی طرف سے جو ہے وہ چرچے ہو رہے تھے. پھر اب آپ دیکھ لیں جو آپریشن کا معاملات ہیں اس پہ بھی جو ہے وہ کس قسم کی وہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، سیکیورٹی میٹنگز میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. جو یہ افغان جو مہاجرین ہیں ان کے حوالے سے میٹنگ کال کی گئی تھی، آپ کے چیف منسٹر نہیں آئے. تو یہ چیزیں تو ہیں کہ آپ لوگ میٹنگز میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اپوزیشن اس وقت جو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں ان کو ایز لیوریجنگ استعمال کرتی ہے کہ اپنے جو اس وقت مقاصد ہیں ان کو اچیو کرنے کے لیے. وی کانٹ ڈینائی دیٹ. اس کے بھی آتا ہے ماریا، ہمیشہ گورنمنٹ اپوزیشن کے لیے سپیس کریٹ کرتی ہے. بدقسمتی ہے کہ پچھلے 2.5 سال سے گورنمنٹ نے انتہائی ظلم روا رکھا ہے. ہمارا لیڈر، ہمارا چیئرمین جو ہے، بانی چیئرمین بیٹھا ہے، جیل میں بیٹھا ہے، ہماری لیڈرشپ جیل میں بیٹھی ہے، اپوزیشن لیڈرز کے کمروں کو تالے لگ گئے ہیں. جسچر دیا جاتا ہے، آپ کو بتایا جاتا ہے کہ ہاں بیٹھیں، آپ کو لیے سپیس ہوتی ہے. مخالفت کی ایک انتہا ہوتی ہے، اس انتہا کو کراس کیا گیا ہے جس کی وجہ سے ایک ڈیفیسٹ ہے. پھر ایک ظلم روا رکھا گیا ہے لوگوں کے ساتھ، ورکرز کے ساتھ. کیا اس خلا کو پور کرنے کے لیے کوئی ایسے اقدامات کیے گئے؟ دیکھیں، میں آپ کو یاد ہوگا آپ ہی کے پروگرام میں جب جنگ شروع ہونے والی تھی تو میں آیا تھا. ہم فرنٹ لائنر تھے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے وجود کے ساتھ ماریا ہم سب کا وجود ہے. پاکستان ہوگا، پاکستان ہے تو ہم ہیں. میری بات سمجھ، اگر اس میں کبھی بھی زندگی میں اف اینڈ بٹ آیا، ہمارا کوئی وجود ہی نہیں ہے. ہمارے فور فادرز نے، ہمارے آنے والی نسلوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں دینی ہے اور دیتے رہیں گے الحمدللہ. میں پھر اسی لیے ابھی 12 تاریخ کو دوبارہ امن جرگہ اپنا کے پی کے اسمبلی کے اندر منعقد کر رہے ہیں. پورے صوبے کے تمام پولیٹیکل پارٹی کو، تمام سٹیک ہولڈرز کو ہم آن بورڈ کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم اس ملک کے لیے کھڑے ہیں، اس ملک کے لیے کھڑے رہیں گے تا وقت ہے کہ ہمارے جسم کا ایک ایک خطرہ ہمارے اس ملک کے لیے حاضر ہے. صاحب اگین دی ایکسپینسو ریپیٹیشن، یہ آپ کا بالکل اپنا جو ہے وہ پرسپیکٹیو ہو سکتا ہے، اینڈ آئی ریسپیکٹ یور پوزیشن، اور آپ اسی طرح بات کرتے ہیں. بٹ انفارچونیٹلی آپ کی پارٹی کے اندر جو ہے بہت سارے لوگ ہیں جو کہ اس وقت بہت ہی ماحول کو پولرائز کر رہے ہیں. ان کو آلو برانچز بھی جو ہیں دی گئی ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ، آپ کے تو اپنے چیف منسٹر جو ہیں وہ ایک بہت بڑا ریزن ہے جو فارمر چیف منسٹر ان کو ریموو کیا گیا بیکاز اپیرنٹلی ہی واز اینٹی آپریشن. ہیونگ سیڈ دیٹ، موونگ آن، مندوخیل صاحب کی طرف چلتی ہوں. مندوخیل صاحب، ایک سسٹم کو ڈیلیور کرنے کے لیے، یا اگر آپ بات کریں اس وقت 18ویں ترمیم کی، کیونکہ آبویسلی آپ کی پارٹی بڑی اسٹرانگلی اس کے لیے جو ہے وہ بلیو کرتی ہے، اس میں بلیو کرتی ہے. 2010 سے پاس ہوا 2025 میں آ گئے، 15 سال جو ہیں وہ گزر گئے، لیکن کیا عوام جس کو ڈیلیور کرنا تھا حقیقی معنوں میں کیا وہ ڈیلیور ہوا؟ آج بھی اگر دیکھیں تو عوام کے لیے جو سب سے بڑی چیز ہے وہ ڈیولوشن آف پاور کی اگر بات کی جائے، کیا وہ اس طرح جو ہے وہ ڈیلیور کر سکا ہے نظام؟ ڈونٹ یو تھنک 15 ایئرز آر انف ایک سسٹم کی افادیت کو گیج کرنے کے لیے؟
ماریا، جب بھی کوئی چیز اس طرح بدلنے کی ہو تو اس کی بہت ساری خامیاں بھی نکالی جاتی ہے. آپ مجھے بتا دو کہ اگر یہ صحت کا محکمہ وفاق کو دیا جائے تو وہاں سے جدید ترین اسپتال آنا شروع ہو جائیں گے کیا؟ سندھ نے جس صحت کے لیے کام کیا ہے، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں پاکستان کی صوبے چھوڑیے، آپ پورے ایشیا کو مقابلہ کر لیں. SICVD جو ہے ٹراما سینٹر ہے، لیور ٹرانسپلانٹ کا جو غریب علاقے میں گمبٹ ایک علاقہ ہے خیرپور ضلع کا، وہاں بنایا گیا، جو ایشیا کا سب سے بہترین اور 1.5 کروڑ کا علاج فری ہوتا ہے، دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں. آپ مجھے بتاؤ پھر اس کے علاوہ جو دوسری چیز یہ دیکھ لیں، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ تو ایک بانے بازی ہے کہ آپ وہ وفاق کو دے دے، پھر وہ وفاق بہتر سنبھالے گا. وفاق کیا سنبھالے گا؟ آپ کا نیال ہاشمی صاحب اس بات کی گواہ ہے. غالباً بات ہو رہی ہے کہ شاید جو ہے وہ اس طرح نہ کریں، اس پہ تو میرا خیال ہے کنسنسس بلڈ کریں گے تو چیزیں آگے جو ہیں وہ چلیں گی ہیلتھ اور ایجوکیشن کے حوالے سے بالخصوص اگر بات کی جائے. ماریا میں اور نیال ہاشمی صاحب وکیل ہے. اب یقیناً میں پریکٹیکلی آپ کو بات کر رہا ہوں کہ کراچی کا جناح اسپتال اور NICVD جو ہے نا، یہاں یہ وفاقی ادارے ہیں. اس کے اوپر سالوں سے فنڈ خرچ کر رہی تھی سندھ حکومت. اس کے بعد وفاق نے کیس کر دیے اور وفاق کے کیس سپریم کورٹ میں جیت گئی سندھ حکومت سے کہ نہیں جی یہ وفاق کے اسپتال ہے لہذا سندھ اس کو نہیں کر سکتے. سندھ نے کہا ٹھیک ہے لے لو. آپ یقین کریں گے وفاق نے واپس دیے سندھ کو، بولے ہم نہیں چلا سکتے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہے، ہم اس کے اوپر پیسے خرچ نہیں کر سکتے. میں پیسے نہیں ہے یہ تو میں نہیں مانتا ہوں، مگر ہم پیسے نہیں خرچ کر سکتے. وہ ادارے جو سپریم کورٹ نے ہمارے خلاف فیصلہ دیے، وفاق نے واپس سندھ کو دے دیے. سر غالباً یہ PTI کے دور میں ہوا تھا، پھر اب واپس آپ کو بعد میں کیے گئے. آئی تھنک PTI کے دور میں یہ سارا مسئلہ جو ہے چلا تھا آپ کا، اور NICVD کا مجھے یاد ہے JPMC کا. تو ہم تو کیس ہار گئے ماریا، ہم کیس ہار گئے سپریم کورٹ سے. سپریم کورٹ نے کہا یہ وفاق کی اسپتال ہے، سندھ حکومت کا کوئی حق نہیں ہے. وفاق نے لینے سے انکار کر دیا. اب آپ مجھے بتاؤ پھر کس طرح وفاق دوبارہ یہ اسپتال یہ پورا سسٹم مانگ رہا ہے جب ایک PIMS اسپتال ان سے سنبھالا. اور پھر میں کہتا ہوں جب 18ویں ترمیم کے بعد جو ایجوکیشن اور ہیلتھ صوبوں کو دے دیے، یہ وفاقی وزیر تعلیم اور صحت رکھا کیوں؟ کس لیے رکھا ہے؟ صرف اس وجہ سے کو MKM کو خوش کرنے کے لیے. قطع کلامی کی معافی. کیا اس پہ آپ نے کیٹیگورکلی، بیکاز آئی انڈرسٹینڈ ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن جو ہے وہ اس پہ وزراء نہیں ہونے چاہیے اور کیبنٹ کا سائز بھی جو ہے ریڈیوس ہونا چاہیے تھا، بہت دفعہ اس پہ باتیں بھی ہوئیں، آپ لوگ تو کولیشن پارٹنرز بھی رہے، کیا آپ نے کبھی یا پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا کہ جی ہم ساتھ نہیں رہیں گے اگر یہ چیزیں جو ہے نہیں مانی گئیں؟ آپ پچھلے دور میں آپ ہی کروا سکتے تھے، آپ کے پاس ٹائم تھا، نہیں آپ نے کیا. اس وقت بھی آپ ایلائڈ پارٹیز ہیں، کیا آپ نے کوئی ویٹ اپنا جو ہے وہ ایگزرٹ کیا؟ سر نہیں کیا یہ باتیں. اور پھر میں وہی بات کرتی ہوں کہ اگر عام آدمی کی بات کی جائے، یہ ہیلتھ اور ایجوکیشن کی جہاں آپ بات کر رہے ہیں کمپلیٹلی ایگری ود یو، اور جہاں تک میری انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ شاید اس پہ بات بھی ہو رہی ہے کہ صوبوں تک ہی رہنے چاہیے ہیلتھ اور ایجوکیشن جو ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، جو عام آدمی کی مسائل ہیں ڈیلی کے، سڑکیں ہیں، روزمرہ کا پانی کا ایشو ہے، یہ سارے ایشوز ہیں، کیا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو چھوٹی چھوٹی فیفڈم ساری بن گئے ہیں 18ویں ترمیم کے بعد، ہر صوبے کی ایک اپنی فیفڈم ہے، وہ کوئی ڈیولوشن کرنا ہی نہیں چاہتا، عام آدمی کو کیا اس طرح ڈیلیور ہو رہا ہے؟ سر ماریا میں صرف ایک اوقات دوسرا دیتا ہوں اسپتال کے بعد پانی کا. یہاں کراچی میں نیال ہاشمی صاحب کو پتا ہے K4 منصوبہ ہے، پچھلے 25 سال سے التوا کا شکار ہے، اور یہ وفاق اور سندھ کو دونوں کو مل کے منصوبہ تھا. وفاق اپنے حصے کا فنڈ آج تک نہیں دے رہے، اور بلکہ اس سال بھی وافدان نے 40 ارب روپے مانگے وفاق سے کہ K4 منصوبہ کسی طرح سے کنکلوژن کی طرف لے جائے. وفاق نے صرف 3 ارب دی ہے. اب آپ مجھے بتاؤ 3 ارب 40 ارب مانگے تو دیے 3 ارب. اس کے بعد پھر میرے اور مصطفیٰ کمال صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کے علاقے کا بلاول بھٹو صاحب سے ہم نے ریکویسٹ کی تو 12 ارب 72 کروڑ کا ہب ڈیم سے ایک پانی کا لائنہ میں دیا ہے. تو سوال یہ جو وفاق کی مثالیں آپ کے سامنے، آپ دوبارہ یہ سمیٹ کر کے وفاق کو دے رہے، تو وفاق نے پہلے کون سا تیر چلا ہے؟ تعلیم آپ کے صحت آپ کے سامنے، پانی آپ کے سامنے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں یہ دوبارہ افراتفری کی طرف ایک لے جا رہا ہے، اور مسلم لیگ نون نے بھی ہوم ورک نہیں کیا ہے. اسی وجہ سے آج کابینہ سے پاس ہونا تھا اور پیپلز پارٹی سے مشروط کر کے انہوں نے روک لیا ہے. صاحب آپ میرے لیے بہت قابل احترام ہیں. جہاں تک مجھے یاد پڑتی ہے جب یہ K4 کا منصوبہ شروع ہوا تھا تو 25 ارب سے جو ہے وہ 25 ارب سے جو ہے یہ منصوبہ شروع ہوا تھا، اور یہ تھا 12.5 آپ دیں گے، 12.5 جو ہے وہ وفاق دے گا. لیکن اس کے بعد بھی جب میرا خیال ہے وفاق نے جب اپنے پیسے جو پیسے انہوں نے دیے، اس کے بعد انہوں نے، اس وقت بھی PMLN کی حکومت تھی، اور اس وقت کہا گیا تھا کہ ہمیں کم از کم یہ دکھائیں کہ پیسے کہاں خرچ ہو رہے ہیں. اکاؤنٹیبلٹی کے بعد میں وہاں کوئی مسئلہ جو ہے وہ آیا تھا، if my memory serves me right. But having said that,
آپ کے پاس ملٹیپل جو ہیں وہ اپرچونٹیز آئی ہیں جس وقت آپ اپنے جو ایشوز ہیں وہ ایڈریس کر سکتے ہیں، خواہ وہ 18ویں ترمیم کی ڈیولوشن ہے، خواہ وہ یہ مسائل ہیں. کیا وجہ ہے کہ آپ حکومت کو جو ہے وہ کندھا دیتے رہے ہیں بٹ آپ نے کبھی یہ چیزیں ایڈریس نہیں کی؟ بالکل کرے، ہر مرتبہ کرتے رہتے، ایون کہ ہر ٹاک شو میں کرتے رہتے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں. یہ جو منصوبہ بتا رہے ہیں نا کہ وفاق نے دیے اور پیسے کہاں خرچ ہوئے، پیسے کہیں خرچ نہیں ہوئے ہیں. پیسے وفاق کا اپنا ادارہ جو منسٹری آف پاور ہے، وابڈا ہے، وہ کر رہی ہے. ماریا، یہ آپ کو پروڈیوسر نے غلط بتایا اعداد و شمار. اور اگر یہ چیز ہے تو ابھی مجھے یاد ہے کہ K4 کا منصوبہ جو ہے وہ کافی دیر سے چل رہا ہے، غالباً 2014 سے جو ہے وہ سٹارٹ ہوا ہوا تھا. مجھے پروڈیوسر نہیں بتا رہے، چیزیں مجھے بھی یاد رہتی. 25 ارب کا منصوبہ تھا یہ جب سٹارٹ ہوا تھا. تو 25 ارب روپے کے جب پیسے نہیں دے رہے تو یقیناً مہنگائی ہوگا، وہ جا کے زیادہ ہوگا. تو وفاق دے دیتی. اس سال بھی 40 ارب نہیں کہ 3 ارب کے 3 ارب تو تنخواہ میں چلے جائیں گے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میرا صرف پوائنٹ یہ ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ آپ اگر اپنے عوام کو واقعی ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس ملٹیپل اوکیزنز تھے اس طرح کے، چاہے وہ ابھی جیسے آپ موٹر ویز کی بات کریں، ڈیولوشن کی بات کریں، پانی کے منصوبوں کی بات کریں، بہت ساری چیزیں اس طرح کی ہیں جو آپ جو ہے وہ کر سکتے تھے. میں اس میں نہیں جانا چاہتی. ٹرانسپورٹ کا نظام جو ہے وہ آپ دیکھ لیجئے کہ کب سے جو ہے وہ کہا جا رہا ہے جی ہم لے کے آ رہے ہیں، لے کے آ رہے ہیں. اس کے تحت ہم کر رہے ہیں، ایسا نہیں کہ ہم نہیں کر رہے. جی ہم بنا رہے ہیں. اگر آپ نے موٹر وے نہیں دیے وفاق نے تو ہم اپنے طور پہ روڈ بنا رہے ہیں. اگر آپ نے پانی نہیں دیے تو کیفو منصوبے کے بجائے ہم نے ہب سے کینال نکال دی ہے. اب اگر آپ اسپتال نہیں دے رہے، وفاق نے نہیں دیا، تو ہم اپنے طور پہ بنا رہے ہیں. ہم ہاتھ پہ ہاتھ تو نہیں لکھے بیٹھے ہوئے. ہم اپنی جو ہماری کیپیسٹی اس کے تحت ہم کام تو کر رہے ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ ہم لوگ دفتر میں بیٹھے ہیں باہر عوام جانے اس کا کام جانے. سر بات یہ ہو رہی ہے کہ جہاں حقیقی معنوں میں ڈیولوشن کی بات ہے اس طرح نہیں ہے. آپ ٹرانسپورٹ کا نظام دیکھ لیں، کب سے جو ہے یہ آ رہی تھی، بسیں آ رہی ہیں، یہ ڈیڈ لائن وہ ڈیڈ لائن. آپ اپنا اس وقت دیکھ لیں کہ کس طرح جو ہے وہ نظام چل رہا ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ میں ذرا نہال ہاشمی صاحب کی طرف چلتی ہوں. نہال ہاشمی صاحب، کیا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی دیکھیں جیسے آپ نے بھی کہا کوئی پتھر پہ جی بتائیے. جی مندوخیل صاحب جی بتائیے. چلا لیتے ہو پھر جا کے کہیں اور چلے جاتے ہو. گرین لائن منصوبہ وفاق نے شروع کیا مسلم نون کے دور میں، پھر وہ دور ختم ہو گیا، پھر پی ٹی آئی کا ہے، وہ دور ختم ہو گیا، دوبارہ نون لکھ کے ابھی تک تیار نہیں ہوا. پیپلز بس سروس چل رہا ہے. پیپلز پارٹی نے جس دن حکومت نے اسکیمیں شروع کی ہے وہ چل رہے. یلو اسکیم بھی شروع کر دی ہے اور پنک بسیں بھی شروع کر دی ہے، وہ چل رہی. لیکن وفاق کا وہ جو گرین لائن ہے وہ ابھی تک پینڈنگ ہے، ابھی تک نہیں بنا ہوا ہے. پوچھیں نہال ہاشمی صاحب سے، ابھی بھی وہ جو صدر تک آنا تھا وہ ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا ہے. سر کتنی دفعہ شرجیل میمن صاحب نے کبھی پتہ نہیں اورنج لائن آنی تھی، پھر یلو لائن آنی تھی، کتنی جو بسز آنی تھی، کوئی میرا خیال ہے 200-300 بسز جو ہے وہ آنی تھی، اور 10 سال سے اوپر جو ہے وہ ٹائم شروع ہوا تھا. نہیں ہو رہا وہ، آپ یہ تو مانے نا کم از کم. اور یہ ہر چیز آپ نہال ہاشمی صاحب کی جگہ پہ جواب نہیں دیں. جو گرین لائن مصمت شروع کی ہے جواب دینے کی کوئی بات نہیں ہے. میں تو کہہ رہی ہوں کہ نظام، میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ جو نظام آپ جس کی بات جس کو آپ ایڈوکیٹ کر رہے ہیں 18ویں ترمیم، جس میں بہت ساری اور چیزیں تھیں، آپ لوگ صرف شیئرز پہ جو ہیں وہ اپنی فیفٹمز بنا کے بیٹھ گئے ہیں. یہ کوئی پتھر پہ لکیر نہیں ہے کہ اگر اس میں کوئی امینڈمنٹ کر لی جائے جس سے شاید عوام کا کوئی بھلا ہو جائے، اس میں کوئی غلط چیز نہیں ہے. سر نہال ہاشمی صاحب، نظر میں حکومت کے نظر میں تو عوام کا بھلا ہے، مگر ہمیں بھی تو دیکھنا ہے نا. ہم بھی تو عوام سے آئے ہوئے ہیں. امجد خان نیازی صاحب پارٹی بھی عوام سے آئی، جمعیت بھی عوام سے ہے. وہ ایم کیو کو آپ نے خوش کر دی، وہ الگ بات ہے. امجد خان نیازی صاحب کی پارٹی نے آتے ہی اس پہ بات کی تھی اور آپ لوگ سب کھڑے ہو گئے تھے. اس وقت آپ لوگوں نے کہا تھا ہم اس کو رول بیک نہیں ہونے دیں گے. جب امینڈمنٹ کی بات ہو رہی تھی تو وہ یہی بات کرتے تھے. آج ان کا موقف آبویسلی پولیٹیکل ڈائنامکس بدلتی ہیں، پولیٹیکل جو آپ کی جو ایشوز ہوتے ہیں وہ بدلتے ہیں، جو آپ کے ڈیسیجنز جو ہیں وہ ڈکٹیٹ کرتی ہیں. بٹ نہال ہاشمی صاحب، کمنگ اوور ٹو یو، اگر یہ سسٹم اس طرح ڈیلیور نہیں کر رہا، کوئی نہیں کہہ رہا اس کو رول بیک کیجئے، جو اس کی اچھی چیزیں بالکل رکھیں، لیکن جہاں ابھی مندوخیل صاحب بات کر رہے ہیں، آپ کے پاس بھی ٹائم تھا، پیپلز پارٹی کے پاس بھی ٹائم تھا، پھر ابھی جو پچھلا ٹینیور گزرا ہے، آپ اس وقت بھی بات ہوئی کہ جی منسٹریز کم کی جائیں گی، نہیں ہوں گی. جو چیزیں اس میں خامیاں ہیں، کیا وہ ایڈریس کرنا کوئی غلط چیز ہے؟ کیا اس کو سسٹم کو بہتر نہیں بنایا جا سکتا؟ نہیں، یا نہیں یہ پتھر پہ لکیر ہے، اس کو ہم اس سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتے. ڈاکٹر صاحب، ایک تو کریڈٹ دیجئے شہباز شریف صاحب کی حکومت کو کہ یہ ڈے لائٹ میں ہو رہا ہے، سب اوپن ہو رہا ہے، ہر چیز ٹرانسپیرنٹ ہے. نیازی صاحب نے کہا رات کی تاریکی میں، بھائی اگر رات کی تاریکی میں کوئی بل پاس ہوتا تو پھر آج ہم اور آپ بیٹھ کے اس پہ کیوں بات کرتے؟ تو اس کے معنی رات کی تاریکی میں نہیں ہو رہا. ہم کچھ الفاظ کو چن چکے ہیں جو ہم
बगैर सोचे समझे बोल देते हैं। और दूसरा, आप मेरे भाई मंदुखेल साहब को नाराज कर रही हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, वो 18 अमेंडमेंट हो या 27th अमेंडमेंट हो, ये किसी फर्द, किसी हुकूमत, किसी सूबे के खिलाफ नहीं है, टेलर डिजाइन नहीं है। अगर 18 अमेंडमेंट में किसी एक पहलू पे अगर आप गौर करें तो वो है बल्दियात, जो पाकिस्तान की तमाम सूबाई इकाइयों ने उसके ऊपर उस तरह से लेटर एंड स्पिरिट, दे हैव नॉट फॉलोड द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 18 अमेंडमेंट। तो वो बात ठीक है, ये सिर्फ सिंध पे लागू नहीं होता है, ये बलूचिस्तान, केपी और पंजाब पे भी लागू होता है। मैं समझता हूँ कि हमें रैशनल होकर के बात करना चाहिए, हम अपनी पार्टी से बालातर होकर के अवाम के लिए सोचना चाहिए, पार्टी मफाद से बालातर होकर के पाकिस्तान की सियासत के लिए सोचना चाहिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए सोचना चाहिए। और जैसे मेरे भाई ने कहा कि ये फाइनलिटी नहीं होती, मैं भी कहता हूँ फाइनलिटी नहीं होती, हो सकता है इसमें और बेहतरी आए, और बेहतरी आनी चाहिए। और आईनी अमेंडमेंट इसीलिए होती है कि आप बेहतरी से बेहतरी की तरफ ले जाएं। अब इसमें फॉल्ट हमारा है, जिनको एग्जीक्यूट करना होता है, जो डिलीवर करना होता है, हम एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे। आईन जो भी हमें जिम्मेदारी आयद कर रहा है, उस जिम्मेदारियों से हम ओहदा बरा नहीं हो सकते हैं, नहीं हो पा रहे। मेरे भाई ने एक और बात की ग्रीन बस के हवाले से, तो मैं अपने भाई को बड़े अदब से अर्ज करना चाहूँगा, 5-6 साल से ग्रीन जो बस है मेट्रो, वो बहुत ज़्यादा ऑपरेशनल है। ये जो बात थी आगे उसको एक्सटेंशन देना 6 किलोमीटर, वो जनाब कायम अली शाह साहब ने बाद में उसके लॉन्चिंग के बाद, वो ओरिजिनलिटी में नहीं था, तो फिर भी उसको शहबाज शरीफ साहब ने एड्रेस किया है, उसके लिए फंड भेजा गया है। और जो मेरे भाई के पास फंड आया है वो भी जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की तरफ से यहाँ पे भेजा गया है, जिससे उस इलाके और उनके ख़ास करके मंदुखेल साहब के हल्के के लोगों की प्यास बुझाने के लिए, उस इलाके को सराब करने के लिए बात की गई है। तो जहाँ पर भी जो फंड की बात हो रही है NFC, तो अगर ना होता हमारे पास पैसा तो कहाँ से भेजते कादिर मंजिल से खेल साहब के लिए, वो वाला हम प्रोजेक्ट नहीं कर सकते थे। मैं ये समझता हूँ कि हमें संजीदगी से देखना चाहिए कि हम इस मुल्क की बेहतरी के लिए, आवाम की बेहतरी के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, और हमें अपनी ज़िंदगी में और अपनी सियासत में, अपनी पार्टी में, अपनी इंफरादियत में क्या क्या तरक्की और चेंज लाना है। प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म हो गया है। निहाल हाशमी साहब, कादिर खान मंदुखेल साहब और अमजद नियाज़ साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग टाइम फॉर द प्रोग्राम। ये तो आने दिनों में ही पता चलेगा कि 27वीं आईनी तरमीम किस तरह जो है वो पास होती है, लेकिन जिस तरह चीज़ें जा रही हैं, जिस किस्म की डिबेट जो है इस वक्त चल रही है, लगता नहीं है कि कंसेंसस से, बिलखुसूस जो अपोजिशन पार्टी है, बड़ी अपोजिशन पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसकी कंसेंसस के साथ पास होगी। हाउएवर ये ज़रूर कहेंगे कि अगर एक निज़ाम जो है वो डिलीवर नहीं कर रहा तो कोई भी चीज़ जो है वो पत्थर पे लकीर नहीं होती, उसमें हमेशा बेहतरी की गुंजाइश रहती है। ऑन दैट नोट वी विल एंड टुडेज़ प्रोग्राम। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफ़िज़।